حدیث میرے سامنے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے کہ ریممبر آفن دا ڈسٹرائر آف پلیجرز, یعنی کہ ڈیتھ. تو یہاں تلقین کی جا رہی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو, تذکرہ کیا کرو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یوزلی اس پہ کتنے ہمیں پوڈ کاسٹ یا کتنا مٹیریل ہمیں ملے گا, تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایسا کیا ہے اس ٹاپک میں؟ وٹ ڈو یو تھنک, از دیٹ ریئلی ویری اسکیری؟ اصل میں میرے خیال سے حدیث کا جو مفہوم ہے آبویس ہے کہ ڈسٹرائر آف پلیجرز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹاپک اٹ سیلف اتنا ویلکم نہیں ہے. آپ باقی ٹاپکس دیکھ لیں, سائنس آف دی آور, حالانکہ وہ آخرہ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے. ڈیتھ ایک اس طرح کی ریالٹی ہے جو کہ مسلم نان مسلم کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا. ان ایویٹیبل ریالٹی ہے, اور اس ان ایویٹیبل ریالٹی کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کب آئے گی. سو مے بی یہ ایک وجہ ہے کہ دس از اے ٹاپک جو کہ اتنا ویلکم نہیں کیا جاتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لذات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا. مغیرہ, آپ کو کیا لگتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کیا اس میں حکمت ہے اس حدیث میں کہ یاد کرو زیادہ سے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے یہ کہ جو بنیادی وجہ جس کی وجہ سے لوگوں کو خوف آتا ہے نا موت کا, بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں, بلکہ تین چیزیں کر لیں. ایک تو چیز جو سب سے زیادہ جس سے ڈر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسرٹنٹی اباؤٹ دا فیوچر, کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک انسرٹنٹی کی ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ ڈر آتا ہے. نمبر 2, ایک موت کی تکلیف کے بارے میں بھی لوگوں کو ہے کہ جی جب جان نکلے گی, اور جیسے کہ احادیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑنا, یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ کے بہت زیادہ اچھے سوشل ریلیشنز ہوں, آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے ٹائز بہت اسٹرانگ ہوں, محبت ہو آپ کو اپنی فیملی سے, بچے ہوں آپ کے اور ماں باپ ہوں, اور خاص طور پہ ایسے بچے جو ابھی ایسی عمر میں ہیں جو ابھی دوسروں پہ, ایسے بچے جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں فار ایگزامپل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کو موت جو ہے نا وہ بری لگتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ سائیکولوجیکلی اگر آپ دیکھیں احادیث کو اور مسلمانوں کے حوالے سے آگے بھی ہم بات کریں گے, تو یہ تینوں چیزوں کے بارے میں ہمارا دین ہمیں ایشورنس دیتا ہے ایک مسلمان کو, ایٹ لیسٹ ایک مومن کو, کہ آپ کو اس پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کین ٹیک کیئر آف دیز 3 تھنگس انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن مزید بھی کر سکتے ہیں. زبردست. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ کچھ بھائی میرے پاس کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے آتے رہتے ہیں, تو میں نے نا یہ اسٹریٹجی لگائی کہ ان کے مسائل سارے سنے, اور بڑے مسائل تھے, ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے مسائل تھے, لیکن نا میں نے ویسے ہی ایک تجربہ کیا. میں نے ان کا یار کیپنگ دیز ایشوز اسائڈ, ابھی اگر آپ مر جاتے ہیں تو کیا اس سے بڑا کوئی آپ کی زندگی میں حادثہ یا اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ تو ایک دم نا میرا چہرہ دیکھنے لگ گئے کہ جیسے میں نے کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا باکس بات کر دی. میں نے کہا نہیں سوچیں تو صحیح. تو ایک تو یہ ٹیکنیک میں بھی لگاتا ہوں جب میں اپنی زندگی کے, ہر ایک کی زندگی میں ایشوز ہوتے ہیں, مسائل کو دیکھتا ہوں, پرابلمس کو دیکھتا ہوں, تو بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے, ذرا شیطان بھی حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ جی اس کو زیادہ ڈپریس کیا جائے. لیکن اس مومنٹ پہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کیپنگ ایوری تھنگ اسائڈ, واٹ اف آئی ڈائی رائٹ ناؤ. یقین کرے وہ پرابلمس اتنے سے بن جاتی کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اصل میں. تو میرا خیال سائیکولوجیکلی اسپیکنگ اس کا نا بڑا امپیکٹ ہے کہ آپ ڈیتھ کو جب سوچنے لگ جائیں, سامنے لے آئیں, سوچیں اللہ سے ملاقات ہونی ہے, کیا پریزنٹ کروں گا, سوال ہوگا مجھ سے وغیرہ وغیرہ, تو ایوری تھنگ جو ہے نا وہ میرے خیال سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ بات کی کہ انسرٹنٹی, کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, اور یہ واقعی بہت ایک ڈر ہوتا ہے انسان کو. سو واٹ آر سم آف دا تھنگز جو ہم کر سکتے ہیں کہ وی آر لٹل بٹ شیور انشاءاللہ کہ ہمارا ایک گڈ اینڈ ہو, بیکاز ہیونگ اے گڈ اینڈ از ویری امپورٹنٹ. تو واٹ آر سم آف دا تھنگز, آپ کیا کہتے ہیں ذیشان اس پہ؟ اس کے بارے میں وہ دعا بھی ہمیں علماء سکھاتے ہیں نا کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, گڈ اینڈنگ. تو اس کے بارے میں بہت سارے لیکچرز دروس ملتے ہیں. 2 باتیں جو میرے اس وقت ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ون آف دا تھنگز جو کہ انسان کو حسن خاتمہ دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی پرائیویسی, انسان کی خلوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے. جس کی خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی ہوئی, جس کی خلوت میں گناہ نہ ہوئے, تو علماء کہتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسن خاتمہ دے گا.
نمبر 2 ہم سعودیہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے سعودیہ کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے کسی گھر میں تو وہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے کہ گھر والے خود کو غسل دیتے ہیں, بلکہ وہ سینٹرز بنے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ غسل دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہم وزٹ کرنے گئے تو ان سے ہم نے پوچھا, جو یہ 2018 میں جی اکٹھے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا ڈیلی کا یہ روٹین ہے کہ آپ میت کو غسل دیتے ہیں سارا, تو آپ بتائیں کہ گڈ اینڈنگ کے سائنس کیا ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے 2 باتیں بتائی تھیں, اور وہی میرا دوسرا اور تیسرا پوائنٹ ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ والدین کے خدمت گزار تھے, بر الوالدین میں آگے تھے, ان کو ہم نے, یعنی کہ وہ ہم نے ان سے پوچھا یہ تھا نا کہ آپ نے کسی کو اسمائل کرتے ہوئے یا بشاشت کرتے ہوئے, تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ جو جن کے والدین نے بہت تعریف کی کہ یہ بہت زیادہ خدمت گزار تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا جو فجر کی نماز کے مسجد میں بہت پابند تھے, یعنی کہ نمازوں کو لے کے. تو یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا, یہ بہت زیادہ میں بھی یاد رکھتا ہوں کہ اپنی جو پرائیویسی ہے وہ کیسی ہو, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو, بلکہ ایک بیونڈ نیکسٹ لیول بر الوالدین جو کہ. اور نمبر 3 نمازوں کی پابندی, خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی, کیونکہ فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں یہ آ گیا کہ اس کی سنتیں دنیا اور ما فیہا جو اس میں ہیں اس سے بہتر ہیں. تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے فجر کی نماز با جماعت سے زیادہ پرائزڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. زبردست, بہت بہترین, ٹو دا پوائنٹ 3 پوائنٹس. حدیث کی روشنی میں برو آپ کیا؟ جی میں اس حوالے سے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے, اینڈنگز پر ہے. صحیح. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول استعمال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ایسے نیک اعمال کی کہ جس پر انسان مداومت اختیار کرتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ انسان کا خاتمہ بھی پھر اسی انہی اعمال پر ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر ہی خاتمہ دے. کیونکہ یہ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ, میں نے دنیا سے رخصت ہونا, میں جو ہے وہ بیڈ پر ہوں اور میرے آخری سانس نکل رہے ہوں گے تو میں لا الہ الا اللہ کرنا پڑھنا کون سا مشکل, میں پڑھ لوں گا. ایسا اصل میں یہ نصیب کی بات نہیں ہوتی, صرف اس پہ محنت بھی ہوتی ہے, اس میں محنت ہوتی ہے, اس میں مداومت ہوتی ہے. آپ نے پوری زندگی جس بندے کی زبان کے اوپر ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ کے کلمات چلتے ہوں, ہاں وہ مشکل حالات کے اندر بھی اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جب انسان کسی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے ایف ورڈ ہے یا ایس ورڈ ہے, کوئی بھی انسان کو ہاتھ لگتی ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے, فوراً انسان کے منہ سے یعنی انکانشیسلی وہ ورڈز نکلتے ہیں. اور اس کے مد مقابل اگر انسان کے منہ سے لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ یا حسبنا اللہ یا اس طرح کے ورڈز نکل جائیں اور اسی پر انسان کی موت ہو جائے, تو اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے. اب یہ چیز انکانشیسلی, اور انسان اپنے آپ کو اس پہ ٹرین کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی لائف سٹائل تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. ان سینس ظاہر ہے آپ کو ہر مومنٹ کے اوپر اپنے آپ کو شروع میں فورسفلی اس چیز کا کرنا پڑے گا, اور زبان پہ آپ کو ایک چیز کے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا تکرار کرنی ہوگی, ریپیٹیشن لانی پڑے گی, تاکہ وہ آپ کے لیے آپ اس سے یعنی اکسٹمڈ ہو سکیں. وہ بندہ جو ذکر بہت زیادہ, تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اذکار بہت زیادہ کرتا ہے پرائمریلی, ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ